جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، رجعت کا مسئلہ ہے، عتاق غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر اختلاف ہے کہ کیا مجبوری کی حالت میں یہ واقع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو مجبور کر دیا جائے کہ تو نے اس عورت سے نکاح کرنا ہے، اور یہ آدمی صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو کیا اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی اس سے نکاح منعقد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس طرح طلاق کا مسئلہ ہے کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے اور واقعتاً یہ بات معلوم ہے کہ اگر یہ طلاق نہیں دیتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ آدمی زبان سے کہتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، یہ الفاظ بولتا ہے، کیا اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس طرح رجعت کا رجوع کرنے کا مسئلہ ہے کہ تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے. جیسے بعض طلاق کی صورتیں ہیں تو اس میں رجوع کرنا ثابت ہو جاتا ہے، تو کہا جائے کہ تو رجوع کر لے، اور یہ آدمی مجبور ہو کر رجوع کر رہا ہے تو اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا. اس طرح غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہے جو آج کل نہیں ہے غلام. تو اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان حضرات کے نزدیک اس کا اثر، مجبور کر دینے کا اثر واقع نہیں ہوتا. اس پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور بھول کا جو گناہ، بھول جو ہے وہ اٹھا دی گئی ہے. یعنی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد اخروی گناہ مراد ہے، کہ اس سے مجبور کر دینے کی وجہ سے یہ آدمی طلاق دے رہا ہے، یا نکاح کر رہا ہے، یا رجوع کر رہا ہے، یا غلام آزاد کر رہا ہے. تو ایسی حالت کے اندر آخرت کے اعتبار سے اس سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے، لیکن دنیاوی اثرات ضرور اس پر مرتب ہوں گے. کسی آدمی کو مجبور کر دیا کہ نکاح کرو اور وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، تو نکاح ہو جائے گا ہمارے طرف سے. اس طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہر مجبور کر دیا جائے، اس کے اوپر مثال کے طور پر پستول رکھ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے بیوی کو طلاق دے، اور زبان سے کہتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو طلاق منعقد ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا طلاق واقع نہیں. اس پر دلیل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحذرہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سچ بھی سچ ہے، جن کا مذاق بھی سچ ہے. الطلاق، النکاح والطلاق والرجعت، کہ نکاح، طلاق اور رجعت، یہ تینوں چیزیں اگر سچ میں بھی ہوں واقع ہو جاتی ہیں، مذاق میں بھی ہوں تب بھی واقع ہو جاتی ہیں. اس لیے بعض لوگ جو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مثلا کہ تو کوئی آدمی، کوئی مرد جو ہے کسی عورت سے کہہ دے کہ میں تو اس سے نکاح کرتا ہوں، گواہ موجود ہیں، اور وہاں پر یہ مذاق میں نکاح کی صورتحال بنا رہے ہوں، تو نکاح واقع ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے ایسی چیزیں مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات نے اس بات کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں جو بادشاہ تھے، تو مدینہ میں یہاں جتنے یعنی بعض بادشاہ ایسے تھے کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لیتے تھے، اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ اس کے نکاح ہو چکا ہے، تو وہ ان کے خامدوں کو اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ تم اس کو طلاق دو. مجبور کر کے وہ طلاق دے دیتے تھے اور یہ پھر ان سے نکاح کر لیتے تھے. تو اس طرح انہوں نے ایک معمول بنا رکھا تھا. اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو مجبور ہو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. اس وجہ سے ایسے فرمائے، اور اس بات پر انہیں بڑی بڑی پریشانیاں بھی سہنی پڑی تھی. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اونٹ پر بٹھا کر چہرہ کالا کر کے ان کو شہر پورا گھمایا گیا، اس لیے تاکہ ان کی اہانت ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی ہو کہ یہ اس قسم کا فتویٰ دینے والے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار تھے اور ان کو شہر گھمایا جا رہا تھا، تو فرما رہے تھے جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں مالک ابن انس ہوں، اور یہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق المکرہ لا یقع، مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ حق وہ لوگ تھے، انہوں نے اس لیے یہ بات فرمائی تھی کہ ان لوگوں کا معاملہ، ان بادشاہوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو مجبور کر دیتے تھے، اس لیے یہ فتویٰ دیا.